वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त। मेरा नाम मुबशिर है। मैं हूं पाकिस्तान से और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये भी इस्लामी मालूमात के हवाले से है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ वीडियो की थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। तो ये ऐसे मशहूर बिजनेसमैन और इन्होंने दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, बहुत नाम है इनका, बहुत फेमस हैं ये। और स्पेशली ये कैनेडियन है, लेकिन ये अमेरिकन बिजनेसमैन भी हैं। और मैं अब जब इनका नाम आपको बताता हूँ तो आप सब ज़्यादातर लोग तो इन्हें जानते ही होंगे, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा हर शख्स भी नहीं जानता। तो इनका नाम है एलन मस्क और ये एक बहुत बड़े टेस्ला कंपनी हो गई, इलेक्ट्रिक कार, स्पेस, बहुत सी सारी चीज़ों के ये बिजनेसमैन इन्होंने काम किया, वहाँ के CEO हैं। तो भाई असल में ये वीडियो इनके बनाने की और इन पर मेरा रिएक्शन वीडियो बनाने के मकसद सिर्फ ये है कि ये इनसे पूछा गया था कुछ साल पहले, इनका एक इंटरव्यू हुआ था। तो उस इंटरव्यू में इन्होंने एक सवाल किया था कि इनसे पूछा गया था कि आप खुदा को मानते हैं, खुदा है? तो इन्होंने साफ कहा था कि नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। और अब इनके जो रिएक्शंस हैं कि ऐसी क्या बात आ गई जो इन्होंने ये कहा कि खुदा को मानते हैं या खुदा है, या इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम इन्होंने कबूल किया है, या जो भी इन्होंने बयान दिया है। तो उसी वीडियो के ऊपर आज मैं रिएक्शन दूंगा और इनकी वो वीडियो भी मैं ढूंढ के लाऊंगा जो इन्होंने इंटरव्यू पहले कहा था कि जिसमें इन्होंने कहा था कि नहीं है, पर अभी मेरे पास ये है तो मैं इसी के ऊपर आपको देता हूँ। कुछ नहीं करते, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यकीनन हर ऐसा शख्स जो जरा सा भी अकल और शऊर रखता होगा, वो जब भी इस बेशुमार राजों से भरी कायनात को देखेगा तो उसके जहन में एक ही सवाल पैदा होगा कि आखिर इस कायनात को बनाने वाला कौन है और वो कौन है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है। हम मुसलमानों का ये पुख्ता यकीन है कि इस निज़ाम को बनाने और चलाने वाली ज़ात सिर्फ एक ही है और वो ज़ात अल्लाह की है। इस अकीदे को देखकर गैर मुस्लिम भी अपनी तहकीकात में मगन हैं और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हजारों तजुर्बे कर रहे हैं, जिनसे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि इसे बनाने वाली कोई अजीम ज़ात है। इन्हीं सबूतों को देखकर आहिस्ता आहिस्ता गैर मुस्लिम भी इस्लाम की जानिब रागिब होते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक नाम एलन मस्क का है, जो इस दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी एलन मस्क ही है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह एलन मस्क इस्लाम की जानिब रागिब हो रहा है और जब इससे इस कायनात को बनाने से मुतालिक सवाल किया गया तो उसने क्या जवाब दिया। प्यारे साथियों, एलन मस्क 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा हुआ। आजकल एलन मस्क एक मशहूर कैनेडियन अमेरिकन बिजनेसमैन, इंजीनियर, मुअज्जिद और सरमायाकार है। मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली कार, दोबारा से इस्तेमाल के काबिल रॉकेट की तैयारी और इस जैसे कई बड़े बड़े इनकलाबी मंसूबों के पीछे एलन का ही इनकलाबी ज़हन कार फरमा है। एलन ना सिर्फ स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स में CEO है, बल्कि सोलर सिटी का चेयरमैन और पेपाल Zip2 का शरीक बानी भी है। इन सब मंसूबों से बढ़कर एलन मस्क ने हाइपर लोप के नाम से एक नए तसव्वुराती ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मंसूबा भी पेश किया है, जिसकी कामयाबी के बाद सफर की दुनिया का नक्शा ही कुछ और होगा। अगर एलन मस्क के मजहब की बात की जाए तो आज से 4 साल पहले जब एक इंटरव्यू में इससे सवाल किया गया कि क्या आप खुदा के होने पर यकीन रखते हैं, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, वो खुदा को नहीं मानता। जब उससे दूसरा सवाल किया गया कि आपके तमाम करीबी साथी यहूदी हैं, तो क्या आप भी यहूदी हैं, जिसके जवाब में उसने कहा कि नहीं, मैं यहूदी नहीं हूं बल्कि एक मुल्हिद हूं, इसलिए वो किसी भी मजहब की पैरवी नहीं करता। दोस्तों, ये इंटरव्यू एलन मस्क की जानिब से 2018 में दिया गया था, जब इसने खुदा को न मानने का कहा था। लेकिन जब यही सवाल इससे अभी कुछ अरसा पहले किया गया तो जवाब पहले की निस्बत खासा मुख्तलिफ था। इंटरव्यू करने वाले होस्ट ने जब एलन से सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि इस दुनिया को बनाने और इसका निज़ाम चलाने वाला कौन है, तो इसके जवाब में एलन मस्क का कहना था कि हाँ, मुझे अब लगता है कि जरूर इस कायनात को कोई चलाने वाला मौजूद है जो हम सब से बड़ा है और हम सब इसके ताबे हैं। उसका मजीद कहना था कि मैंने अपने मुख्तलिफ मंसूबों और तजुर्बात से ये अखज़ किया है कि ये कायनात खुद ब खुद नहीं चल रही, बल्कि किसी के इशारों पर चल रही है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम सब पर नजर जरूर रखे हुए हैं। इस बयान के बाद इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि अब आहिस्ता आहिस्ता गैर मुस्लिम शख्सियात इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम कर रही हैं और इंशाल्लाह इस पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुक्मरानी होगी। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि 20वीं सदी के वस्त में साइंस की दुनिया में यह नुक्ता नजर राइज था
کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ کائنات مقررہ، جامد اور غیر متغیر مادے کا مجموعہ ہے۔ یہ نظریہ میٹرلسٹ فلسفی پر مشتمل ہے اور یہ پوری کائنات کو وجود میں لانے والے خالق کے وجود کی نفی کرتا ہے۔ لیکن 20ویں صدی کے دوران جیسے ہی سائنس نے مزید ترقی کی، اس نظریے کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا اور 21ویں صدی کے آتے ہی بہت سے تجربات اور مشاہدات کے بعد جدید طبیعت دان اور مفکر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کائنات کی یقیناً کوئی نہ کوئی ابتدا تھی اور یہ جامد اور غیر متغیر نہیں، بلکہ کائنات مسلسل تحریک کے عمل سے گزر رہی ہے۔ کائنات کی ابتدا کو قرآن کریم کی اس آیت سے واضح کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، سورہ انعام۔ موجودہ ماہرین فلکیات بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پوری کائنات کافی عرصہ پہلے ہونے والے ایک عظیم دھماکے کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی، اور اس عظیم دھماکے یا کائنات کے وجود میں آنے والے واقعے کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ جبکہ آج کے دور کا پورا سائنسی طبقہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ یہ دھماکہ 15 ارب سال پہلے واحد پوائنٹ یا نقطے سے نکلا تھا۔ اس بگ بینگ سے پہلے مادہ، توانائی اور حتیٰ کہ وقت جیسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی تھی۔ یہ حقیقت جو کہ حال ہی میں جدید طبیعت دانوں نے دریافت کی ہے، 1400 سال پہلے قرآن میں اس کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ 1400 سال پہلے جب فلکیات کا علم نہ ہونے کے برابر یا اپنے ابتدائی دور میں تھا، تب قرآن مجید میں کائنات کے توسیع ہونے کے عمل کو بیان کر دیا گیا تھا۔ ترجمہ: آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں وسیع ہونے یا کشادگی کے بارے میں بات کی گئی ہے، یعنی آسمان پہلے ہی بہت وسیع ہے، لیکن ہم اس کو اس سے بھی زیادہ وسیع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور سائنس بھی موجودہ دور میں اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ کائنات مسلسل تحریک اور توسیع کے عمل سے گزر رہی ہے۔ جیسا کہ امریکہ کے ماہر فلکیات ہبل نے ٹیلیسکوپ کی مدد سے آسمان کا مشاہدہ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ ستارے اور گیلیکسیز ایک دوسرے سے حرکت کر رہے ہیں۔ طبیعت کے قانون کے مطابق مشاہدے کی مقام کی طرف بڑھنے والی روشنی بنفشی رنگ کی ہوتی ہے، جبکہ مشاہدے کے مقام سے دور بڑھنے والی روشنی گہری سرخی مائل رنگت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹیلیسکوپ کی مدد سے آسمان کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہبل نے دریافت کیا کہ اپنے فاصلے کے لحاظ سے ستارے جو روشنی خارج کرتے ہیں وہ سرخی مائل رنگت کی ہوتی ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ستارے اور گیلیکسیز ہر وقت نہ صرف ہم سے بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور بڑھ رہے ہیں۔ کائنات میں ہر شے کا ایک دوسرے سے دور حرکت کرنا دلالت کرتا ہے کہ کائنات توسیع کے عمل سے گزر رہی ہے، اور یہ حقیقت قرآن مجید میں اس وقت بیان کر دی گئی تھی جب ہبل ٹیلیسکوپ یا اس جیسے دیگر ٹیکنالوجی کے آلات ایجاد نہ ہونے کے قریب بھی نہ تھے، اور یہ اس لیے کہ قرآن اس رب کا کلام ہے جو کائنات کا خالق اور حکمران ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کائنات کی ابتدا عظیم دھماکے سے ہوئی اور اس کے بعد سے یہ مسلسل توسیع کے عمل سے گزر رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کائنات کا ماس کافی سطح تک پہنچے گا اور کشش ثقل کی بدولت اس کی توسیع رک جائے گی، اور واپس سکڑنے کے بعد کائنات خود بخود ختم ہو جائے گی اور آخر ایسے نقطے پر پہنچ جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ کائنات کے اس خاتمے کو بگ کرنچ کا نام دیا گیا ہے۔ اسٹینڈ فورڈ یونیورسٹی کے طبیعت کے پروفیسرز کا اس بارے میں کہنا ہے کہ آج جو ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں بھی دیکھ سکتے، سب کچھ پروٹون سے بھی چھوٹے سائز میں تباہ ہو جائے گا۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے آپ ایک سیاہ سوراخ کے اندر تھے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے: جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کر کے رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اوراق کی مانند لپیٹ دینے کی بات کی گئی ہے جو کہ غور طلب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کاغذ کو تہ لگا کر لپیٹا جاتا ہے اور تہ ایسی چیز کی لگائی جاتی ہے جو متوازی ہو۔ اس طرح پہلے کے سائنسدان اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ کائنات بیضوی یا گول شکل کی ہے، لیکن 20ویں صدی کے سائنسدان آئنسٹائن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہماری کائنات متوازی ہے اور ململ کے کپڑے کی مانند ہے۔ کائنات کی ابتدا اور خاتمے کے بارے میں موجودہ سائنس کی تحقیقات 1400 سال پہلے قرآن مجید میں دیے گئے بیانات سے مکمل اتفاق کرتی ہیں۔ اس کے باوجود سائنس جتنی بھی ترقی کر لے،
کائنات اور اس کے اندر چھپے رازوں کو اس کے تخلیق کرنے والے خالق اور مالک سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. لیکن اس کے باوجود آج کے دور میں ہم انسان سائنس کی تحقیقات پر تو بہت یقین رکھتے ہیں، لیکن قرآن میں بیان کیے گئے معجزات پر غور و فکر نہیں کرتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک اور برتر ہے ہر چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں. جی تو پیارے ساتھیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. تو بھائی یہ تھی وہ ویڈیو، اور آپ نے دیکھا کہ ایلن ماسک نے کچھ ٹائم پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب ان سے کسی صحافیت نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کسی خدا کو مانتے ہیں، کیا آپ مانتے ہیں کہ خدا ہے، تو انہوں نے کہا تھا نہیں. اور آپ سے ان سے پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ کسی جو آپ کے دوست ہیں وہ یہودی ہیں تو کیا آپ بھی یہودی ہیں، تو اس پہ کہا تھا کہ جی وہ تو ہوں گے لیکن میں نہیں ہوں، کیونکہ میں کسی مذہب کی پیروی نہیں کرتا، میں ملحد ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو یار، اس نے کچھ ٹائم پہلے یہ کہا اور اب کچھ ٹائم مشکل سے کچھ پہلے کی بات ہے کہ اس نے دوبارہ انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہاں اس کا خدا ہے جو اس پوری کائنات کو، دنیا کو چلا رہا ہے، جو دنیا بنائی ہے اور وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے. تو ایلن ماسک جس کا نام دنیا میں بڑا مشہور ہے، جو ہر ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹ، یہ وہ ہر چیز میں اوپر جا رہا ہے، انجینئرنگ میں، الیکٹرک میں کچھ نہ کچھ نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے اور بہت کامیاب سکسیس ہوتا جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں خدا نے بتایا گیا ہے کیسے یہ دنیا بنی اور کہاں سے دنیا اور کہاں جا کے واپس ختم ہوگی اور کیسے ختم ہوگی، یہ بھی اس میں یہ بتایا گیا ہے. صرف ایلن ماسک کا یہ نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے اب ایکسیپٹ کر لیا کہ خدا ہے اور یہ خدا ہی بنانے والا ہے یہ کائنات، انہوں نے صرف یہ ایکسیپٹ نہیں کیا. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا کہاں سے شروع ہوئی تھی، واپس کیسے ختم ہوگی، پہلے سائنسدان نے کیا کہا تھا اور اب کے سائنسدان کیا کہہ رہے ہیں. تو مجھے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بھائی سب سے پہلے تو آپ میری ویڈیو کو پسند کریں، جو بھی میرے یوٹیوب پر فالوورز ہیں اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں، سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی اور ویڈیوز ان کو اسی طرح اچھی ویڈیوز مل سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دے اب اجازت، ملتا ہوں آپ کے ساتھ اسی نئی طرح کی نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.